کیونکہ رب کائنات جل وعلا کی لائق نعمتیں، رب کریم کی شان کریمی کے صدقہ سے جنت میں اس قدر کو سب کچھ ہے کہ انسان جب جنت پہ چلا جائے گا اسے کسی چیز کی کمی کبھی بھی محسوس نہ ہوگی۔ اس لیے جنت نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جو میرے اندر آ گیا ایمان والا فلاح پا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو جواب میں یہ فرمائی، حدیث مبارکہ جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، مفہوم اس کا سنا رہا ہوں، ترجمہ نہیں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ رب کائنات فرمایا کہ جنت مجھے قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے مجھ کو میرے جلال کی، مجھ کو قسم میرے علو مرتبت کی، مجھ کو قسم میرے اعلیٰ مقام کی کہ میں کسی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب میری اس گفتگو سے پتہ کیا چلا کہ جنت میں بخیل داخل ہے۔ ہاں شاباش، آپ نے جواب ضرور دینا ہے میری بات کا۔ جنت میں بخیل داخل کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے عروج مرتبت کی، میرے اعلیٰ مقام کی کہ میں کسی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی ہے کہ کسی بخیل کو جنت پہ داخل نہیں ہونے دے گا، اس لیے کوئی بھی بخیل کسی دوسری جنت پہ چلا جائے تو چلا جائے، جنت عدن میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد گرامی قدر فرمایا، الا انبئکم من ابخل الناس، صحابہ سے فرمانے لگے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سارے بخیلوں میں سب سے برا اور بڑا بخیل کون ہوتا ہے؟ کیا میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے کون بتایا یہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے میں آپ سے سوال کروں گا، اگر عام بخیل جنت میں نہیں جائے گا کہ اللہ نے قسم اٹھا لی ہے کہ کسی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، جو سب سے بڑا اور برا بخیل ہے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ تو کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہی بات ہے نا؟ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے سب سے بڑا اور برا بخیل کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود سلام نہ بھیجے، وہ سب سے بڑا اور برا بخیل ہے۔ بخیل والا کسے کہتے ہیں آپ؟ ہاں کس کو؟ کنجوس کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس کون ہوتا ہے بھلا؟ اس کی آپ کیا تشریح کریں گے، کیا اس کی وصف اس کے کیا بن کریں گے؟ وہ شخص نہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے نہ کسی اور پر خرچ کرتا ہے، یہاں تک اسی طرح بھوکا پیاسا مر جاتا ہے اس کی دولت پر کوئی دوسرا قبضہ کر لیتا ہے۔ جو بندہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، کسی پر تو کیا خرچ کرنا ہے، اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، وہ کون ہوتا ہے؟ کنجوس اور بخیل ہوتا ہے۔ جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، جو درود پاک پڑھتا ہے، میرے نبی فرماتے من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ وفی روایت صلی اللہ علیہ 70 مرہ، میرے نبی فرماتے مجھ پر جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک روایت پہ کہ میرے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، دوسری روایت پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایک روایت پہ ہے، لمبی روایت ہے، وہ ساری تو نہیں عرض کروں گا، میرا اصل موضوع رہ جائے گا، جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے کہا گیا وہ اصل موضوع رہ جائے گا۔ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میرے کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا اس پہ 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بتائیے درود پاک پڑھنے سے فائدہ کس کا ہے؟ پڑھنے والے کا۔ صحیح جواب اس کا کیا ہوگا؟ پڑھنے سے فائدہ کس کا ہے؟ پڑھنے والے کا۔ تو پھر پڑھنے والے کو خود فائدہ پہنچتا ہے، وہ اپنا بھی فائدہ نہ کرے پھر بخیل نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی جو اپنا بھی فائدہ نہ کرے درود پاک پڑھے گا، اس سے کسی پر احسان تو نہیں کیا، مگر 70 رحمتیں اس کو مل جانی تھی درود پاک پڑھتے ہی، تو جو اپنے لیے بھی رحمتیں نہ چاہے اس سے بڑھ کر وکیل اور کون ہوگا؟ اس لیے اب خل الناس ہے، تو جب بھی آپ میرے نبی کا نام سنیں، حضور کا ذکر سنیں، درود السلام ضرور بھی ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ تو پڑھ لیجیے درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ درود پاک جون سا بھی آپ کا جی چاہے پڑھ لیں، پابندی نہیں کہ فلاں درود پاک ہی پڑھیں، جو درود پاک آپ کا جی چاہے پڑھ لیں، پڑھ ضرور لیں، بے شک
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی پڑھ لیں، کوئی سا درود پاک پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضرور ہوگا، مختصر پڑھ لیں، جتنا بھی ہو سکے پڑھ لیں۔ اب آپ گرامی قدر، مجھے میرے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا، کس کے ساتھ بنا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا۔ آپ تھوڑا سا حیران ہوں گے، بندہ بندے کے ساتھ تو تجارت کرتے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے تجارت کی جاتی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کا خریدار ہے، ان کی جانوں کو خریدتا ہے، کس کے بدلہ میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو اس کے بدلہ میں جنت عطا فرماتا ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے پہلے پارہ میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو اپنا لیا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلہ میں، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ کیا بلا ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا؟ علماء کرام اس کے تحت بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، انسان کا اپنا بدن ایک دکان ہے، انسان کا اپنا بدن ایک دکان ہے، آنے والے سانس اس کے گاہک ہیں، جتنے سانس آتے ہیں یوں سمجھیں کہ یہ دکان ہے، دکان پر گاہک آ رہے ہیں، آنے والے سانس اس کے گاہک ہیں، جتنے سانس اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آئے ایسے گاہک آئے ہیں جس کو نفع دے کے گئے، جتنے سانس اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آئے، اس کی فرما برداری میں آئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے آئے، یوں سمجھیے یہ سارے وہ گاہک ہیں جو آپ کو نفع دے کے گئے ہیں۔ جتنے سانس گناہ میں آئے ہیں سمجھے کیسے گاہک آئے ہیں جو تمہارا نقصان کر کے گئے ہیں۔ اب دیکھ رہا ہی ہوگا نا کہ سانس زیادہ بھلائی میں آئے ہیں یا برائی میں آئے ہیں، زندگی کے زیادہ سانس نیکی میں گزرے ہیں یا برائی میں گزرے ہیں۔ اگر نیکی میں گزرے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ نے بڑا نفع کما لیا، اگر گناہ میں گزرے ہیں تو اللہ سے توبہ کیجئے کہ وہ آپ کے پاس ایسے گاہک آئے جو آپ کا نقصان کر کے گئے ہیں، آپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان مید میں اس تجارت قطری کا ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی جس کو پروردگار عالم نے جو بھی عطا فرمایا، قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے متقی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء۔ یاد رکھیں رزق کا لفظی معنی یہ نہیں ہوتا، رزق کا لفظی معنی کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتا، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا نام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتیں عطا فرماتے ہیں نا، وہ سارے کا سارا رزق کہلواتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹی چاول کھانے پینے کی اشیاء پھل فروٹ وغیرہ یہ رزق ہے، یہ بھی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے، لیکن صرف یہ ہی رزق نہیں ہے بلکہ اللہ کی ساری عطائیں رزق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے تو اپنی عقل کو اللہ کی راہ میں صرف کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں صرف کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی قوت عطا فرمایا ہے جسمانی قوت کو اللہ کی راہ میں صرف کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے فہم و شعور آپ کو عطا فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں صرف کریں۔ ہر ایک چیز کا فائدہ پہنچے گا، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان گرامی قدر کا مفہوم ہے کہ ایک تیر کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ایک تیر کی وجہ سے۔ پہلا وہ بندہ جو تیر بنانے والا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کہ یہ کافر پر چلایا جائے گا، اس زمانے میں گولی وغیرہ نہیں تھی نا، تیر ہی تھے نا، فرمایا وہ تیر بنانے والا جو نیت سے بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو چلایا جائے گا، دوسرا اس کو حاصل کرنے والا، تیسرا اس کو چلانے والا، یعنی 3 بندے تیر کے صدقہ سے بخشے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ جاتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، اگر پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو ایٹم بم بنانا ثواب ہے کہ گناہ؟ ایمان والوں کی حفاظت کے لیے ثواب ہے نا، ثواب ہے نا۔ یہ کیا تھا؟ عقل فہم و شعور کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایمان والوں کی حفاظت کے لیے۔ بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ میرے کریم آقا نے خندق کھودی تھی، مدینہ طیبہ غزوہ خندق غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی تھی،
تو خندق کا کھودنا کیا تھا؟ ثواب تھا نا، حضور نے بھی کھودی تھی، تو گویا اپنے جسم کی توانائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جو چیز بھی خرچ کی جاتی ہے اس کو رزق کہتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی شے ہو، وہ عقل ہے، فہم و شعور ہے، وہ علم ہے۔ اگر اللہ نے علم دیا تو اس کو خرچ کر، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، نے روٹی پانی دیا، اس کو خرچ کر، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، اس کو خرچ کر، طاقت عطا فرمائی، اس کو خرچ کر، انا حاضر کیا۔ میرا اللہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو، اپنے وقت کو، اپنی چیزوں کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے سمجھانے کا بڑا ہی انوکھا اور حسین انداز اختیار فرمایا، فرمایا کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل، کہ جس کو زمین میں بویا گیا تو اس سے 7 بالیاں نکلی، 7 تنے نکلے، ہر ایک تنے پر ایک ایک بالی، ایک ایک سٹا لگ گیا، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ پڑ گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے بوئے تھے؟ بن کتنے گئے؟ 700۔ ایک سے 7 بالیاں نکلی نا، ہر بالی کو 100 دانہ لگ گیا۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ 700 ہی نہیں، جس کا عقیدہ یقین زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہیں زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یقین کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین کرتے ہوئے ضرورت کے وقت کہ جب مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنا خرچ کرتے کہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اس کی پرورش فرماتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ دینے والا کیسا ہے، کس انداز سے وہ پیش کرتا ہے، یہ اس پر انحصار ہے، منحصر اس بندے پر کہ وہ بندہ کیسا ہے، کس طرح دیتا ہے۔ غزوہ جیش اسرا کے موقع پر، تبوک کے موقع پر میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرم کو حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مجاہدین اسلام کے لیے کچھ جمع کرو۔ صحابہ کرام نے اپنی طاقت سے بڑھ کر بارگاہ رسالت باب میں تحائف پیش کیے تھے۔ اسی غزوہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کے آ گئے تھے، گھر کا سارا مال۔ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ گھر کا سارا مال، جب میں یہ کہتا ہوں تو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ گھر میں تھوڑا بہت جو کچھ مال تھا لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر کس طرح لے کے آئے تھے؟ معمول میں جو استعمال کے برتن ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، چمٹا، توا، سب کچھ لے کے آ گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت اسماء کہتی ہیں دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے تو میں نے پوچھا ابا جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو میں کہ کوئی سوئی وغیرہ کیل بھی گھر میں اٹکا نہ رہ جائے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کروں گا۔ حتیٰ کہ ایک پرانا ٹاٹ تھا، ایک پرانا ٹاٹ تھا، وہ ٹاٹ اٹھایا، کمر کے گر لپیٹ لیا، اپنا کرتا بھی اتار کر، چادر اتار کر جس مال میں رکھ لیا، جو سب کچھ لے کے۔ اس لیے میرے نبی نے پوچھا تھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا تھا، عرض کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ سب کچھ لے کے آ گئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے کے آئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے کئی ہزار دینار درہم اور کئی سو گھوڑے اونٹ وغیرہ پیش کیے تھے۔ اسی غزوہ کی بات ہے، ایک حضور کے صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ حضور سید عالم وسلم کے دربار انور میں ایمان والے بھی تھے، منافق بھی تھے۔ منافق بھی بیٹھا کرتے تھے آ کر، اور ایمان والوں میں یوں چھپ کے بیٹھتے تھے کہ ایمان والوں کو پتہ تک نہ چلتا تھا نہیں منافق کون ہے، لیکن جانتے بھی تھے بعض منافقوں کو، بعض ایسے تھے جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا، منافق بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ حضور کے غریب صحابی تھے، وہ بھی کچھ لے کے آئے۔
تو ایک منافق دوسرے منافق کو کوہنی مار کے کہنے لگا یہ کیا لے کے آیا. ان کی عادت تھی منافقوں کی کہ وہ ایمان والوں پر پھپتیاں کسا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اگر کوئی زیادہ لے کے آتا تو کہتے یہ دکھوں کو دکھانے کے لیے لے کے آیا ہے. تھوڑا لے کے آتا تو کہتا کیا ضرورت تھی یہ لے کے آنے کی. یعنی کوئی نہ کوئی ایسا مذاق اس کا اڑاتے. ابو عقیل غریب تھے, یہ بھی کچھ لے کے آئے تھے. ایک منافق دوسرے سے کہنے لگا یہ کیا لے کے آیا ہوگا. دوسرا منافق کہنے لگا جولی بھر کے لے کے آئے ہیں, درہم تو نہیں ہے. پہلا کہنے لگا اور رہنے دے یار, درہم کہاں, اس سے زندگی بھر اتنے درہم نہیں دیکھے کہ جولی میں آ جائیں. ایک وقت کی روٹی بھی اس کو نہیں ملتی ہے, یہ اتنے درہم کہاں سے لے کے آ گیا. اور پھر درہم باہر سے نظر بھی آتے ہیں نا, گول گول وہ سکے نظر آتے ہیں, یہ درہم نہیں ہے کچھ اور چیز ہے. ان میں سے ایک کہنے لگا میں اٹھ کے ابھی دیکھ کے آتا ہوں. اٹھا آگے بڑھا. ابو عقیل انصاری نے ایسی جھولی بھری ہوئی تھی, کوئی شے جھولی میں تھی, وہ آگے بڑھا, جھولی میں جھانک کر واپس پلٹا, مسکرا کہنے لگا دیکھ آیا ہوں کیا ہے. وہ پہلے منافقوں نے پوچھا کیا ہے, کہنے لگا چھوارے ہیں چھوارے, اور وہ جن کو گھن لگا ہوا ہے, سیڑھی سسری جس کو آپ کہتے ہیں, وہ جس کو گھن لگا ہوا ہے وہ چھوارے ہیں. میں نے دیکھا اس کے کپڑوں پر وہ گھن, وہ سسری گھوم پھر رہی ہے, پرانے چھوارے ہیں وہ لے کے آئے ہیں. اب ان کی آواز قدرے بلند ہو گئی. کیا ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کو اس کے چھواروں کی, لے کے آ گیا چھوارے, وہ بھی پرانے, جن کو گھن لگا ہوا, کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. ایک کہنے کا چوپ رہے, اس لیے لے کے آئے ہیں کہ حضور کو پتہ چل جائے غریب ہے, اسے بھی کچھ مل جائے. وہ باتیں اس انداز سے کر رہے تھے کہ ان کی باتوں کو ابو عقیل انصاری سن رہے تھے, جان بوجھ کے اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے. ان بدبختوں کی عادت تھی مسلمانوں کی توہین کرنا, مسلمانوں کی معاذ اللہ تعالی میں بے عزتی کرنا, ان منافقین کی عادت تھی. وہ جان بوجھ کے اونچی اونچی زبان باتیں کر رہے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے اور ان کی معاذ اللہ توہین ہو. ابو عقیل رو پڑے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا پروردگار عالم جل والا, میں غریب ہوں, نادار ہوں, میں اللہ کے کائنات جل والا, اگر تو نے مجھے مال و دولت عطا فرمایا ہوتا تو آج یوں بھری محفل میں رسوا نہ ہوتا, میں شرمندہ نہ ہوتا. ڈر گئے کہ اب میں چھوارے لے کے جاؤں گا. پہلے تو احساس نہیں تھا, لیکن ان منافقوں کی بکواس کی وجہ سے ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا, میں یہ چھوارے لے کے جاؤں گا تو کیا رسول رحمت کی خدمت میں یہ چھوارے پیش کروں گا. چھوارے بھی وہ کہ جن کو گھن لگا ہوا, حضور ان کو کیا کریں گے, یہ تو کھانے کے قابل بھی نہیں ہے, پھر میں یہ کیا پیش کروں گا. ان کو پہلے احساس نہیں تھا, لے کے آ گئے تھے, لیکن منافقوں کی تانا زنی سے ان کو یہ احساس ہو گیا. وہی رک گئے, کھڑے ہو گئے کہ میں یہ واپس لے جاتا ہوں, میں بارگاہ اقدس میں پیش نہیں کروں گا. میری کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے, آواز دے کے فرمایا ابو عقیل آگے آ جاؤ, تعال یا ابی عقیل, ابی عقیل آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. سیدنا ابی عقیل رضی اللہ تعالیٰ بوجھل قدموں سے آگے بڑھے, ایسے ایسا قدم اٹھاتے ہیں, ڈرتے ہیں. جب میرے کریم آقا کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنی جولی پیش نہیں کی, اسی طرح جولی بند ہے. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام, میں آپ کا ایک غریب سا غلام ہوں, مدینہ طیبہ کا پرانا باشندہ انصار, ابو عقیل انصاری, میں غریب سا یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہوں. ساری رات ایک یہودی کے باغوں میں پانی دیتا رہا. یا رسول اللہ جب سپیدہ سحر نمودار ہوا, اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے, وہ رو بھی رہے تھے اور یہ عرض بھی کر رہے تھے. یا رسول اللہ جب سپیدہ سحر نمودار ہوا, وہ یہودی اپنے باغ میں آیا, اس سے میرا کام دیکھا کہ رات بھر میں اس کے باغ کو پانی دیتا رہا تھا, تو یا رسول اللہ علیہ السلام وہ خوش ہو گیا, اس نے اجرت کے طور پر مجھے کچھ چھوارے دیے. یا رسول اللہ میں وہ چھوارے لے کے گھر آیا, میری بیوی میرے بچے رات بھر کے بھوکے تھے, انہیں کچھ بھی نہیں کھایا تھا. یا رسول اللہ تھوڑے سے چھوارے ان کو کھانے کے لیے دے آیا ہوں, اور بقیہ حاضر خدمت ہیں. ان کے بعد برا گئی تھی, آنکھ میں آنسو تھے. میرے کریم ملاحظہ فرما رہے تھے پہلے عمل کیا ہوتا تھا, ایک آدمی سونا لے کے آتا, دینار لے کے آتا, میرے کریم فرماتے وہاں رکھ دو. سونے کی ڈھیری تھی, اس پر دینار بھی تھے, زیورات بھی تھے. کوئی درہم لے کے آتا, درہم چاندی کا, فرماتے وہاں رکھ دو. درہموں کی ڈھیری تھی, چاندی کی ڈھیری تھی, وہاں رکھ دیا جاتا. اساس البیت, گھر کا سامان ہوتا, جس طرح کمبل وغیرہ, برتن وغیرہ, دوسری چیزیں, فرماتے فلاں جگہ رکھو. اگر کوئی جانور لے کے آتا, گھوڑے لے کے آتا, فلاں وادی میں لے جاؤ, وہاں گھوڑے جمع ہیں. اگر کوئی بکری لے کے آتا, بیڑے لے کے آتا, فلاں وادی میں لے جاؤ, بیڑے اور بکری جمع ہیں. اسی طرح گدے لے کے آتا, کچے لے کے آتا, اونٹ لے کے آتا, گائے لے کے آتا,
الگ الگ وادیاں تھیں جہاں ان جانوروں کو جمع کیا جا رہا تھا. میرے کریم آقا رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے, اور جو سونا لے کے آتا فرماتے وہاں رکھ دو, چاندی لے کے آتا فرماتے وہاں رکھ دو. ابو وکیل کو نہیں فرمایا تو وہاں رکھ دے. جولی پھیلا کے فرمایا ابو وکیل آگے آؤ, اپنی جولی کو میری جولی میں خالی کر دو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو وکیل آگے بڑھے, اپنی جھولی کو میرے نبی کی جھولی میں خالی کر دیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چوہاروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے الٹ پلٹ فرمانا شروع کر دیا. فرمانے لگے یہ اللہ تعالیٰ کو سارے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک غلام کو فرمایا ادھر آؤ, وہ آئے فرمائیں گے چھوارے لے جاؤ, سونے اور چاندی کے ڈھیر کے سب کے اوپر ان چھواروں کو رکھ لو, اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اب دیکھیے وہ کیوں پیارے تھے, ان کے پاس تھے ہی یہ کو, ان کے پاس یہی کچھ تھا نا جو لے کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ نہیں دیکھتا کہ مقدار کتنی ہے, اس کی مالیت کتنی ہے, وہ ملاحظہ فرماتے دینے والے کی نیت کتنی اعلیٰ ہے, اس کا کام کتنا عرف اعلیٰ ہے. جب بندہ اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو میرا اللہ ملاحظہ فرماتا ہے یہ نہیں کہ اس نے کتنے روپے خرچ کیے ہیں, کتنی دولت خرچ کی ہے, بلکہ ملاحظہ فرماتا ہے جس طرح میرا اللہ تعالیٰ قرآن کی فرماتا ہے نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یاد رکھو تم قربانی کا جانور ذبح کر, سورۃ الحج میں ہے, تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو تو تمہاری قربانیوں کا خون تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا بکرا تھا, کتنا بڑا چترا تھا, کتنا بڑا اونٹ یا گائے تھی, کتنا خون نکلتا ہے. ولا دماؤها ولا لحومها, ان کا گوشت بھی نہیں پہنچتا. یہ تو دیکھتا کہ کتنے کلو گوشت نکلا ان کا, کتنا خون نہیں. نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم, اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو ملاحظہ فرماتا ہے, کون کس نیت کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ جانتا ہے. ان والیوں میں ذات صدور دل کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. جب اس کی رضا کی خاطر تم کچھ عمل کرتے ہو تو پروردگار جل حکیم جانتا ہے یہ کس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے پھر رب کائنات شرف قبول سے نوازتا ہے, اس کو اتنا عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا. رشقۃ الساوی کتاب کا نام ہے, اس کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ پڑھا. سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک برگزیدہ شخصیت گزرے ہیں. یہ بعد میں مشہور ہوئے, پہلے ان کی کوئی شہرت نہیں تھی, کوئی ان کو کانوں کان بھی نہ جانتا تھا سلمان بن ربیع کون شخص ہے. بہت غریب آدمی تھے, بہت ہی غریب آدمی تھے, نادار آدمی تھے. ان کے جی میں خواہش تھی جس طرح ہر ایمان والے کے جی میں خواہش ہوتی ہے کہ میں حرمین شریفین کی زیارت کروں. ہر بندہ ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں حرمین شریفین کی زیارت کروں. اس کے دل میں کشک ہوتی ہے, اور یہ سبب ہے محبت کا, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا سبب ہے. وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں. سلمان بن ربیع نے بھی اپنے دل میں یہ خواہش رکھی تھی کہ میں بھی کبھی حرمین شریفین کی زیارت کروں گا. اس زمانہ میں یہ جہاز نہیں تھے, ریل گاڑی نہیں تھی, کاریں نہیں تھیں, بسیں نہیں تھیں. لوگ پیدل سفر کرتے تھے, گھوڑوں پر, گدھوں پر, خچروں پر, بیلوں پر یا بیل گاڑیوں پر, اونٹوں پر, اس طرح سفر کرتے تھے اور قافلے کی شکل میں روانہ ہوتے تھے. عموماً ڈاکو راستے میں قافلوں کو لوٹ لیتے تھے, نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا, بوڑھوں کو ذبح کر دیا جاتا, عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے ان کی عزتیں برباد کر کے ان کو بازار میں لونڈی اور غلام بنا کے بیچ دیا کرتے تھے. اس زمانہ میں سفر کرنا اتنا آسان اور سہل نہیں تھا. یہ سلمان بن ربیع اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ, ایک طویل عرصہ تک پیسہ اس زمانے کا جو بھی سکہ تھا جمع کرتے رہے تاکہ وہ حج کے لیے کچھ نہ کچھ زیادہ بنا سکیں, کچھ رقم اکٹھی کر سکیں. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں, تھوڑے آگے آ جائیں, ہو جائیں آگے, آ جائیں. میں کچھ نہیں کہوں گا, ماروں گا نہیں. آ جائیں اور آگے آ جائیں. ساتھیوں کے لیے جگہ بن جائے گی. جو باہر بیٹھے اندر آ جائیں, اندر تشریف لے آئیں. دیکھو جگہ بن گئی الحمدللہ تعالیٰ, اندر آ جائیں. جی سنیے, میں عرض کر رہا تھا سلمان بن ربیع نے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح پیسہ اکٹھا کر کے
اتنی رقم جمع کرنے کا وہ حج کر سکتے تھے. پھر انتظار کرنے لگے کہ قافلہ کوئی آئے، میں اس قافلے میں شامل ہو کر حج کے لیے جاؤں. سلمان بن ربیع. پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کے ساتھ وہ دن آ گیا کہ سلمان بن ربیع کے پاس اتنے پیسے تھے. آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حج کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک جانے کی وہ حج کرے گا، جس میں طاقت نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى اللَّهِ سَبِيلًا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کے حکم پر انسانوں کے لیے حج فرض ہے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے. اس استطاعت میں اس کے گھر کے اخراجات بھی ہیں کہ اگر وہ گھر کا سربراہ ہے، مثلا وہ خامد ہے تو بیوی کے لیے، والد ہے تو اپنی اولاد کے لیے اتنی رقم چھوڑ کر جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والے ضائع نہ ہو جائیں، بھوکے نہ مر جائیں، گھر والوں کا خرچہ بھی ہو، آنے اور جانے کا خرچہ بھی ہو، پھر حج فرض ہوتا ہے. تو اتنی رقم جب جمع ہو گئی کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے اہل خانہ بھی 2 وقت کی روٹی کھا سکتے تھے اور وہ بھی راستے کا خرچہ پورا کر سکتے تھے. جب یہ رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے حج کی تیاری کر. وہ قافلہ جو حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا اس قافلہ میں یہ بھی شامل ہو گئے. ان کا بھائی بھی قافلہ میں شامل تھا، محلے کے اس بستی کے لوگ بھی قافلہ میں شامل تھے، دیگر احباب بھی شامل تھے. ایک بڑا قافلہ تھا، جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بڑا قافلے اس لیے بناتے تھے کہ ڈاکوؤں کو حملے کا حوصلہ نہ ہو، ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکے. 1-2 بندہ تو لوٹ گیا تھا، زیادہ بندوں کو لوٹنا قدرے مشکل ہوتا. بہرحال وہ فرماتے کہ روانہ ہو گئے. سلمان بن ربیع جب بصرہ میں آئے، سفر کرتے ہوئے راتوں کو ٹھہرتے، دن کو سفر کرتے، یا دن کو ٹھہرتے راتوں کو سفر کرتے. یہ قافلے اس طرح چلتا بصرہ تک پہنچا. تو بصرہ سے باہر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا. وہاں انہوں نے ایک دن ٹھہرنا تھا یا رات ٹھہرنا تھا، جتنا وقت بھی ٹھہرنا تھا. لوگ شہر میں آ گئے. شہر اس زمانے کے آج کل کی طرح کے شہر نہیں ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی دکانیں یہ ہونا نہیں. جو ذرا بڑی بستی ہوتی اس کو شہر کہہ دیتے تھے. ضروریات زندگی کی چیزیں لینے کے لیے وہ بصرہ میں آ گئے. سلمان بن ربیع جنگل کی جانب نکل گئے ایسی سیر و تفریح کے لیے کہ میں ادھر جاتا دیکھتا کیا ہو. وہاں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس نے برقع پہنا ہوا تھا، با پردہ تھی. وہ ایک مرے ہوئے خچر کا گوشت کاٹ رہی تھی. وہ عورت مرے ہوئے خچر کا چوری اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس کے پاس ایک تھیلا تھا. وہ گوشت اس کا کاٹ کر نہ تھیلے میں ڈال رہی تھی. سلمان بن ربیع نے دیکھا تو خیال کیا، ساری عورتیں پردہ کرتی تھی، وہ بھی پردہ کر رہی تھی. سلمان بن ربیع نے خیال کیا شاید یہ بٹیارن ہوگی، یعنی تنور والی ہوگی. یہ عورت کوئی تنور والی ہے، ہوٹل والی ہے. اس زمانے میں بٹیارن میں ہوٹل والی ہے. یہ لوگوں کو مردار کھلائے گی، یعنی یہ گوشت کاٹ کے لے جا رہی ہے، یہ پکائے گی، پکا کر لوگوں کو کھلائے گی. تو سلمان کہنے لگے کہ برائی پر یوں خاموش رہنا یہ بھی درست نہیں تھا. تو میں نے خیال کیا کہ میں اس کا تعاقب کرتا ہوں. پھر خیال کیا ہو سکتا ہے اس عورت نے کچھ جانور رکھے ہوں، کتے بلے وغیرہ، یہ کتے بلوں کو ڈالنے والی ہو. کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ خیال کرنا کہ یہ حرام لوگوں کو کھلا رہی ہے، معلوم نہیں بھی یہ بیچاری حرام کھلا رہی ہے، اپنے جانوروں کو لے کے جا رہی ہے. لیکن تجسس دل میں پیدا ہوا، جستجو دل میں پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ عورت کون ہے اور کہاں یہ گوشت لے کے جائے گی. سلمان فرماتے ہیں کہ اس نے تھوڑا گوشت کاٹ کر اپنے اس تھیلے میں ڈالا، جو اس کے پاس تھیلا تھا اس میں ڈالا، اور اس کو اٹھا کے چل دی. اس عورت کو نہیں پتا تھا میرے بارے میں کہ کوئی اس عورت کو واچ کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. میں بھی اس کے پیچھے چل دیا. وہ شہر میں داخلی بصرہ میں مختلف گلی کوچوں بازار میں چکر لگاتی گھومتی گھماتی ایک ایسے مکان کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی جس کا دروازہ بہت بڑا تھا. اس دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا. پرانا دروازہ تھا، دروازہ بڑا اچھا تھا، بڑا دروازہ تھا، لیکن بڑا بسیط اور پرانا دروازہ تھا. معلوم ہو رہا تھا
کہ ایک عرصہ سے اس کی مرمت نہیں کی گئی ہے. دروازہ کھولا، وہ عورت اندر چلی گئی. سلمان بن ربیع کہتے ہیں کہ میں تیز سے قدموں سے چلا اور دروازے کے قریب کھڑا ہو کر، ٹوٹا سا دروازہ تھا اور سوراخ تھے اس میں، ایک سوراخ کے راستے سے میں نے اندر دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ عورت اب کیا کرتی ہے اس گوشت کو. اور جب اندر گئی تو 2 3 یا 4 لڑکیاں کمرے سے باہر نکلی اس عورت کے استقبال کے لیے. اس عورت نے وہ گوشت کا تھیلا ان کے سامنے رکھا اور کہنے لگی لو اللہ کا نام لے کر اس کو پکا کے کھا لو. سلمان بن ربیع بڑے پریشان ہو گئے. اس عورت نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا نام لے کر اس کو پکا کر کھا لو. سلمان سوچنے لگے کہ اگر یہ کافرہ ہوتی، یعنی کافر حرام کھا لیتے ہیں تو اللہ کا نام کیوں لیتی کہ اللہ کا نام لے کر اس کو پکا کے کھا لو. اگر یہ مسلمان ہے تو حرام گوشت کیوں کھلا رہی ہے؟ وہ تزوزو میں پڑ گئے کہ اگر یہ مسلمان، یہ لوگوں تو خود نہیں کھلا رہی، اپنی بچیوں کو کھلا رہی ہے، اور بچیوں کا رنگ زرع تھا، کمزور و ناتواں تھی، ان کو کہہ رہی اللہ کا نام لے کے پکا کے کھا لو. اگر یہ مسلمان ہے تو حرام کیوں کھلا رہی ہے؟ اگر یہ کافر ہے تو اللہ کا نام کو لے رہی ہے. آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. وہ چونک گئی، ڈر گئی کہ یہ کون آ گیا. وہ عورت اٹھی اور دروازے کے قریب آ کے کہنے لگی ہاں جی بتاؤ تم کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ سلمان بن ربیع کہنے لگے کہ میں تجھ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، بتاؤ تو کون ہے اور بچیوں کو یہ حرام کیوں کھلا رہی ہے؟ میں نے دیکھا کہ تو نے وہ گوشت حرام جانور کا، مرے ہوئے جانور کا گوشت تو نے اس کے جسم سے کاٹا اور کاٹ کر گھر لے کے آئی ہے. میں تیری تعاقب میں تھا، اب بچیوں کو کہہ رہی کہ اللہ کا نام لے کے پکا کے کھلاؤ. وہ عورت رو پڑی، کہنے لگی کہ تو چھوڑ اس بات کو، تو جا چلا جا. کون ہے تجھے ہمارے ساتھ تعرض کرنے کی، جھگڑا کرنے کی، بات کرنے کی کوئی حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے، جا چلا جا. سلمان کہنے لگے میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم پہلے تو بتا تو کون ہے اور یہ کیوں کر رہی ہے. پھر اس سے کہا کہ اگر تو ضد کرتے تو میں بتاتی ہوں، ہم سیدزادے ہیں، خاندان سادات سے ہمارا تعلق ہے. میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، بہت اچھا بندہ تھا، امیر تھا، ہم نے اعلیٰ گھر بنایا. میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں. یاد رکھیے سید سوال نہیں کیا کرتا، مانگا نہیں کرتا، یہ اس کی سرشت میں نہیں ہے کوئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا. ہم مانگتے نہیں ہیں. آج اس سارے کا سارا جو بھی سب آتا ختم ہو چکا ہے. میری بچیاں کئی دن کی بھوکی ہیں، پیاسی ہیں. میں نے وہ گوشت اس لیے ان کو پیش کیا ہے، مجھے پتا ہے یہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر اتنا تم مجبور ہو جاتے ہو کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، پھر حرام کھانے میں گناہ نہیں ہے. میں جانتی ہوں، میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ اب ان کی تو موت واقع ہو جائے گی بھوک سے. سلمان بربی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں، ان کو یہ کھانا نہ کھلا، میں ابھی تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. سلمان فرماتے میں اپنے واپس خیمے میں آیا جہاں میرے ساتھی تھے. میں نے ان کو کہا کہ جو میرا سامان ہے نا وہ مجھے دے دو، جو میرے درہم اور دینار ہے نا، جو ایک شخص کو ہم نے امیر بنایا ہوا تھا، سارے پیسے اس کے پاس جمع تھے کہ راستے کا تو خرچہ کرے گا اور بقیہ پیسے جو بچے گے ان کو بانٹ دے گا. اس ایک بندے کے پاس پیسے، میں نے اپنے امیر کو کہا کہ میری رقم واپس کر دیں، میرے کپڑے مجھے دے دو، احرام کی چادریں بھی دے دو. میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا اور میرے علاقے کے گاؤں کے بستی کے لوگ بھی ساتھ تھے. ان کا خیال تھا شاید میں بصرے میں گیا ہوں اور کسی خوبصورت عورت کے جال میں پھنس گیا ہوں. مجھے کہنے لگے کہ حج کرنا اتنا زیادہ ثواب ہے، رب کائنات جل اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مجھے حج کی فضیلت بیان کرنے لگے، بتانے لگے حج اتنا ثواب ہے، اتنی نیکی ہے. مگر میرے ذہن میں کچھ اور بات سمائی ہوئی تھی. میں نے کہا میں نے حج نہیں کرنا، میرا سامان مجھے واپس دے دو. وہ بہت سمجھاتے رہے مجھے مگر میں نہ مانا. پھر وہ ناراض ہوئے، میرے 1 2 تھپڑ بھی مارے کہ تو جان بوجھ کر کسی عورت کے معاذ اللہ چکر میں پھنس گیا ہے، تو حج کا انکار کر رہا ہے. زندگی آدھی گزر گئی تیری حج کا نام لیتے لیتے، اتنی رقم تو نے جمع کی حج کے لیے، لیکن آج جب موقع ملا بدبخت
تو حج کا انکار کر بیٹھا کسی عورت کے چکر میں آ کر, کسی حسینہ کے حسن سے متاثر ہو کر. میں کہہ رہا تھا بس مجھے میرے پیسے واپس کر. میں حقیقت نہیں ان کو بتا رہا تھا. میرے بھائی نے مجھے بڑا سمجھایا, مجھے مارا بھی, مگر میں نہ مانا. انہوں غصے کے ساتھ میرے جو رقم تھی, پیسے تھے, وہ بھی پھینک دیے دور, اور چادریں بھی نکال کے پھینک دی. جب دفع ہو جائے یہاں سے. میں نے وہ پیسے اٹھائے, چنے وہاں سے, اپنی چادریں اٹھائیں. میں بازار میں آیا, تھوڑا آٹا خریدا, کچھ اس زمانے کا جو گھی تیل وغیرہ تھا, سامان تھا کھانے پکانے کا, میں نے خریدا. کچھ کپڑا خریدا, آٹا وغیرہ خریدا. میں وہ سب چیزوں کو لے کر, اور احرام کی چادریں بھی اور بقیہ رقم بھی اس گٹھری میں باندھ کر سر پہ اٹھایا, اسی دروازے پر آ گیا. دروازہ کٹکھٹایا, وہی عورت آئی. ابھی تک وہ تھیلا اس نے اسی سے رکھا تھا, استعمال نہیں کیا تھا. میں نے کہا کہ ان کو نام لے, میں نے ان کو کہا کہ اماں جی دروازہ کھولو, میں اندر یہ سامان کچھ رکھنا چاہتا ہوں. اس نے لڑکیوں کو کہا اندر چلی جاؤ. لڑکیاں پردے میں چلی گئیں, گڑیا بھی پردے میں چلی گئی. مجھے آواز دی کے اندر آ کے رکھ دو. میں اندر آیا, آ کے وہ گٹھری رکھی اور آ کے باہر چلا گیا. اسے دروازہ بند کر لیا. میں پھر دروازے کے روزن سے, سوراخ سے, دروازہ سے میں اندر دیکھ رہا تھا. میں نے کیا دیکھا, وہ لڑکیاں آئیں, یہ بڑھیا بھی آئی. جب سامان کو کھولا تو آٹا تھا, اس پہ کھانے پینے کا سودا تھا, ان میں میری احرام کی چادریں تھیں. وہ کھل اٹھی, خوش ہو گئیں, خوشی ان کے چہرے سے نمایاں تھی. پھر جب ان درہم و دینار دیکھے, پھر تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ درہم بھی آ گئے, دینار بھی آ گئے, آٹا بھی آ گیا, کپڑے بھی آ گئے, کھانے پینے کی اشیاء بھی آ گئی. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے. معلوم نہیں کیا دعا انہوں نے مانگی, کیا نہیں مانگی, مجھے تو سنائی نہیں دے رہا تھا. البتہ میں عمل دیکھ رہا تھا. انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور پھر اس کے بعد منہ پہ پھیر لیے. انہوں نے پھر وہ چیز اٹھائی, وہ گوشت پھینک دیا, ان کو اٹھا کے رکھ لیا. میرا دل مطمئن ہو گیا, میں خوش ہو گیا کہ میں نے ایک نیکی کا کام کیا ہے, اپنے رب کے ساتھ گویا تجارت کی ہے, نیکی کا کام کیا ہے. سلمان بن ربیع کہتے ہیں کہ پھر میرا قافلہ وہ روانہ ہو گیا. اگلے دن وہ چلے گئے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, مجھے ساتھ کیسے لے کے جاتے. میرا تو سارے کا سارا جو راستے خرچہ تھا وہ بھی میرے پاس نہیں تھا. سلمان بن ربیع کہتے ہیں میں پھر رات مسجد میں گزارتا, سارا دن جنگل بیابان میں نکل جاتا, لکڑیاں چونتا, سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرتا, توڑتا, کاٹتا, اور ان کو بازار میں بیچ کر اتنی رقم حاصل کر لیتا کہ 2 وقت کی روٹی کھا لوں. سلسلہ چلتا رہا, چلتا رہا, چلتا رہا, چلتا رہا, حتیٰ کہ حج کا موقع گزر گیا. جب حج کا دن تھا, مجھے بڑی قلق ہوئی, بڑا دکھ ہوا کہ آج 9 ذی الحجۃ المکرم ہے. حاجی میدان عرفات میں جمع ہوں گے, حج کر رہے ہوں گے. آج رات مزدلفہ میں ٹھہرے ہوں گے, مینا میں آگے ہوں گے, ربیع جمار کر رہے ہوں گے, حرم کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے, اب صحیح کر رہے ہوں گے. مجھے ایک ایک بات یاد آتی تھی. میرا دل روتا تھا, میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ میں رہ گیا, بدبخت ہوں, میں نیک بخت نہیں ہوں, مجھے حج کی سعادت نہیں میسر آئی. میں اپنی رقم میں خرچ کر بیٹھا ہوں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. میں جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ تنہا سفر کرتا تو مجھے ڈاکو قتل کر دیتے, لوٹ لیتے. میں منتظر تھا میرا قافلہ آئے گا, انہی کے ساتھ میں جاؤں گا. پھر وہ دن بھی آ گئے جب لوگ حج کر کے واپس آ رہے تھے. میں بھی بصرہ سے باہر نکل کر راستے پہ کھڑا ہو گیا تاکہ آنے والے حاجیوں کا استقبال کر کے ان کو کہوں وہ میرے حق میں دعا ہی کر دیں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. فرماتے ہیں حاجی آتے, میں ان سے کہتا کہ میرے لیے دعا کرو. کوئی دعا کر دیتے, کوئی مجھے دیکھ کے کہتے تو بھی وہاں گیا تھا. میں نے کہا میری شکل کو بندہ ہوگا, وہاں گیا. اس زمانہ میں اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا حج کا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے آتے, تھوڑے حجی آیا کرتے تھے. فرماتے پھر میرا قافلہ بھی آ گیا. میں ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا تو میرے بھائی نے مجھے دیکھا اور قافلے کا امیر نے دیکھا, وہ تو سیخپا ہو گئے, وہ تو شدید غصہ میں آ گئے. کہنے لگے بدبخت, تو نے ہمارے ساتھ نہیں جانا تھا تو نہ جاتا, کسی اور سے تو نے سائے لگا رکھی تھی, کسی اور کے ساتھ تو نے وعدہ کر رکھا تھا, کسی اور کے ساتھ تو نے محبت کی پینگیں بڑھا رکھی تھی, ہمارے ساتھ نہیں گیا. کن کے ساتھ تو گیا تھا؟ میں نے کہا میں تو کسی کے ساتھ بھی نہیں گیا. کہنے لگے چل ہمارے قافلے سے نکل, ان کے ساتھ ہی جا, تو یہاں سے ہم نہیں تجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. میں نے کہا یہ نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے تو مجھے اپنے ساتھ بھی لے کے نہیں جائیں گے. میں نے کہا کہ مجھ سے اللہ کی قسم لے لو, میں حج کرنے کے لیے نہیں گیا,
کہیں گے تو گیا حج کا، ہم نے تو دیکھا فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، تو کہتا میں نہیں گیا. کہنے لگا اللہ کی قسم حج کرنے کے لیے نہیں گیا. وہ کہنے لگا جھوٹا بکواس بکتا ہے، حج کرنے کے لیے نہیں گیا. ایک میرا ساتھی آگے بڑھا، کہنے لگا یار پکڑ یہ تھیلی، تو جب باب جبریل میں داخل ہو رہا تھا تو یہ تھیلی مجھے پکڑا کے کہا تھا پکڑ میں ابھی لیتا ہوں، اس کے بعد تو مجھے ملا ہی نہیں ہے، پکڑا اپنی تھیلی. میں نے کہا یہ کون سی تھیلی، کس نے پکڑائی، کیا کر رہے ہو؟ باقی جو ساتھی تو انہوں نے گواہی دی، کہنے لگے تو اس کا حج برباد کرنا چاہتا ہے، تیری امانت سوکھ سے اٹھائے پھر رہا ہے، پکڑ تھیلی، تو نے ہمارے سامنے تھیلی اس کو دی تھی. کہنے لگا انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ میں نے تھیلی پکڑ لی. میں نے کہا مجھے اپنے ساتھ رکھ لے، دفع ہو جا وہیں جن کے ساتھ تو آیا ہے، جا چلا جا. میں بڑا پریشان ہوا، تھیلی لی میں نے پکڑی، خود کو کھول ابھی دیکھا بھی نہیں. مسجد میں آگے، جس مسجد میں روزانہ رات سویا کرتا تھا، نماز عشاء کے بعد اپنے معمول کے وظائف میں نے ادا کیے اور سو گیا. میں سویا تو مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا. کیا دیکھتا ہوں کہ رسول رحمت تشریف لے آئے، حضور سید عالم تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم ابدا. میں نے اسلام نیاز کیا تو مسکرا کے فرمان کے سلمان بتا ہم کتنے گواہ قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، حج کیا، حج کیا، مگر تو مانتے ہی نہیں ہے. یہ ہم نے تھیلی بھیجی ہے، قبول کر لے. رشکہ تو ساوی میں لکھا ہے. اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی اور فرمانے لگے میرے نبی جب تو نے میری آل کا احترام کیا تھا، ان کو تو نے کھانا پیش کیا تھا، ان بچیوں نے تیرے حق میں دعا مانگی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا فرما دیا جو قیامت تک ہر سال حج کرے گا، اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا. قیامت تک جتنے حج آئیں گے اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا. یہ تھیلی قبول کر لے، یہ میری جانب سے ہے. سلمان بن ربیع کہتے میری آنکھ کھلی، میں نے تھیلی کو کھول کے دیکھا تو یہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی، سونے کے سکوں سے. اور میں نے ایک رکا سے لکھا دیکھا من عامل لنا ربحا، جو ہم سے تجارت کرتا ہے وہ نفع ہی کماتا ہے، جو ہم سے تجارت کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے. فرماتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور ساری کہانی سنائی، پھر وہ مجھے عزت کے ساتھ لے کر میرے گھر میں واپس آ گئے. دیکھیے جو اپنے رب کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرتا ہے، رب کائنات اس کو کس طرح اپنی عطاؤں سے نوازتا ہے، کس طرح پروردگار عالم اپنی شان کریمی کے تصدق کو خرچ کرتا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی بارکہ تلاوت کی تھی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں رب کائنات ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ جو ان کے تصور فہم و شعور سے بھی کہیں ماورا ہوتا ہے. لیکن اس میں شک نہیں، یہ عمل ہے قدر مشکل. کیا بھلا یہ عمل ہے قدر مشکل؟ بات حوصلے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا، لیکن جو بندہ یہ عمل کرتے ہیں نا، کرتا کس لیے ہے؟ اپنے رب کو دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرے. اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کرے گا نا تو میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا کہ قیامت کے دن ایک ایسے سچے کو، یہ تین آدمیوں کا ذکر کیا تھا، ایک شہید کا، ایک عالم دین کا اور ایک سخی کا. کیونکہ میں سخی کی بات کر رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک سخی کو بارگاہ رب العزت پہ پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت جل وعلا سے ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، بتا تو نے میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ ورز کرے گا پروردگار عالم جل وعلا جو مال و دولت تو مجھے عطا فرماتا تھا، میں غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، اتنی بیوائیں تھیں، اتنے یتیم تھے، اتنے فقیر تھے، اتنے نادار تھے جن کو میں روزانہ دیا کرتا تھا، میں تیری راہ میں بہت خرچ کیا کرتا تھا. تو رب کریم فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بکواس بکتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو صرف اس لیے خرچ کرتا تھا کہ دنیا والے تجھے سخی کہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو خرچ کرتا تھا. وہ تجھے کہا جا چکا ہے اب میرے حضور تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فرشتے اس کو پکڑو اور پکڑ کر جہنم میں ڈال دو. گویا وہ بندہ جو بھی عمل کرے، آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عمرہ کریں، حج کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، جو بھی دیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. دو طریقے ہوتے ہیں بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے، ایک علل اعلان، ایک پوشیدہ.
میں تھوڑی سی دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر جس کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے وہ سوال بھی کر لے۔ میرے کریم فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ان لوگوں کو جگہ دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جب سورج بہت قریب ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، عرش الہیہ کے سایہ تلے جنت کی نعمتوں کے انبار لگے ہوں گے، رب کریم کی رحمت وہاں برس رہی ہوگی، اور اس کے نیچے جن لوگوں کو اللہ رب العزت جل جگہ عطا فرمائے گا وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، کھانے بھی کھائیں گے، آب کوثر سے کہ جام بھی پئیں گے، حور و غلمان خدمت کے لیے بھی حاضر ہوں گے، ان کو میدان معاشر کی گرمی کچھ نہیں کہے گی۔ ان میں وہ بندے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلنے دیا، یعنی صرف اللہ کی رضا کی خاطر دیا۔ دو صورتیں میں نے کہا تھا، ایک یہ چیز ہے کہ چھپا کر کسی کو دینا، لوگوں کو نہ بتانا، اور دوسری چیز لوگوں کو بتا کر دینا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو، مگر ذہن میں یہ ہو کہ میں اس لیے لوگوں کو بتا کے دیتا ہوں کہ میری طرح دوسرے بھی عمل کریں۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر اپنے مال کو پیش کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے آدھا مال پیش کیا، یعنی نیت یہ ہو کہ میں لوگوں کے سامنے اس لیے دیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی میری طرف دے کر اسی طرح کریں، پھر اس کو کتنا ثواب ملے گا، اس کی طرف دیکھ کر جتنے لوگ نیکی کا کام کریں گے ان سب کے برابر اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا۔ لیکن دونوں میں شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ کیا بھلا؟ اللہ تعالیٰ کی، اگر پوشیدہ طور پر دے تب بھی رب کی رضا کے لیے، اعلانیہ دے تب بھی رب کی رضا کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کو جو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر عطا فرمائے، اور ہماری معاذ اللہ کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر فرما کر ہمارے نیک اعمال کو اپنے دربار مقدس میں شفیع قبول سے نوازے۔ اگر کسی بھی دوست نے کوئی بھی سوال کرنا ہے سوال کر